ہاں اسے دیکھے اس پہ منہال بھائی آپ ادھر ایک دم قریب آ جائیں، ایک دم قریب آ جائیں تب مزہ آئے گی. بالکل اوکے. بارے دیگر آواز بلند سلوات صلی محمد ایسے جب حر کا گناہ شاہ ومم بخشا، جب حر کا گناہ شاہ ومم نے بخشا، قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا، جب حر کا گناہ شاہ ومم نے بخشا، قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا، گردوں سے ندائی کے اے صبت پیامبر، تم نے جسے بخشا اسے ہم نے بخشا، جب حر کا گناہ شاہ. فاتحہ. اے مومن و زندان میں روتی ہے سکینہ، اے مومن و زندان میں روتی ہے سکینہ، اے مومن و زندان میں روتی ہے سکینہ، پائے مومن و زندان میں روتی ہے سکینہ، پانی کے لیے جان کو کھوتی ہے سکینہ، اے مومن و زندان میں روتی ہے سکینہ، پانی کے لیے جان کو کھوتی ہے سکینہ، ہرگز نہ بہلتی ہے نہ سوتی ہے سکینہ، ہرگز نہ بہلتی ہے نہ سوتی ہے سکینہ، سمجھاتے ہیں سب چپ نہیں ہوتی ہے سکینہ، سمجھاتے ہیں سب چپ نہیں ہوتی ہے سکینہ، مشق کے لیے سکا تو گزر جائے ادھر سے، ایک شعلہ سا اٹھتا ہے سکینہ کے جگر سے، ایک شعلہ سا اٹھتا ہے سکینہ کے جگر سے، ضد کرتی ہے بانوں سے یہ وہ کنبے کی پیاری، ضد کرتی ہے بانوں سے یہ وہ کنبے کی پیاری، ان سکوں میں ڈھونڈو میرے سکا کوئی مواری، ان سکوں میں ڈھونڈو میرے سکے کو مواری، ماں کہتی ہے ان میں کہاں وہ عاشق باری، ماں کہتی ہے ان میں کہاں وہ عاشق باری، سکا میری بی بی کا بے ہوشی ہے یہ ناری،
آقا میری بیوی کا بے ہوشی ہے یہ ناری، وہ تو پسر فاطمہ کے پاس ہے بی بی، شبیر جہاں ہے وہی عباس ہے بی بی، شبیر جہاں ہے وہی عباس ہے بی۔ اب جان رہے یا نہ رہے ضبط کرو پیاس، اب جان رہے یا نہ رہے ضبط کرو پیاس، پانی کی رکھو آس نہ جینے کی رکھو آس، پانی کی رکھو آس نہ جینے کی رکھو آس، لکھا ہے یہ سن کے سخن دختر عباس، لکھا ہے یہ سن کے سخن دختر عباس، بیٹھی یتیم پسر فاطمہ کے پاس، بیٹھی یتیم پسر فاطمہ کے پاس، بولی کہ ملے مشک تو کاندھے پہ دھروں میں، اس شہر میں بی بی تیری سکائی کروں میں، اس شہر میں بی بی تیری سکائی کروں میں، کچھ سوچ کے ماں کو یہ پکاری وہ خوش اقبال، کچھ سوچ کے ماں کو یہ پکاری خوش اقبال، ہے میرے پیارے ہو سکینہ کے احوال، ہے میرے ہوتے ہو سکینہ کا یہ احوال، تن پاکوں سے تھراتا ہے منہ غصے سے ہے لال، تن پاکوں سے تھراتا ہے منہ غصے سے ہے لال، ہو کے خفا ناچتی ہے گیسوؤں کے نوچتی، ہو کے خفا نوچتی ہے گیسوؤں کے، اللہ کو سونپا تمہیں میں جاتی ہوں اماں، پانی نہ ملتا ہے تو لے آتی ہوں اماں، پانی کہیں ملتا ہے تو لے آتی ہوں اماں، اے مومنو زندان میں رو بر محمد وآل محمد صلوات۔ دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ جناب مرحوم ضیاء بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس لگاتار 2 دن ہے، یعنی سیٹرڈے اور سنڈے، کل اور پرسوں، ظہرین سے پہلے۔ کل کی مجلس کو 11 بجے، کل کی مجلس کو علی جناب مولانا ڈاکٹر رضوان حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور پرسوں یعنی سنڈے کی مجلس جو 11 بجے ہوگی اسے علی جناب مولانا عابد رضا صاحب قبلہ جنیر والے مولانا خطاب فرمائیں گے۔ آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ اب ایام عزا کے بہت کم دن رہ گئے ہیں، جتنا چاہیے ہم لوگوں کو کچھ علم حاصل کر لیں اور ثواب بھی حاصل کر لیں، اور یقین جانیے کہ جو لوگ ان ایام عزا میں ایسی جگہ پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں جنہیں عزاداری نصیب نہیں ہوتی ہے، دیکھیں گے سرکار کہ وہ مچھلی کی طرح چھٹپٹاتے رہتے ہیں۔ میں اس سے پہلے دلی میں تھا اور ایسی جگہ تھا بہت کم عزاداری تھی، جب یہاں آیا ٹرانسفر ہو کے یہاں آیا تو ایسا لگا کہ شہر عزا میں آ گیا ہوں، کہ فرزند بو تراب کے صدقے میں آج پھر، فرزند بو تراب کے صدقے میں آج پھر، قسمت تو میری دیکھیے شہر عزا میں ہوں۔ مولانا رضوان صاحب دیکھیں گے کہ قسمت تو میری دیکھیے شہر عزا میں ہوں، اور رضوان تم کو کیسے میں بتلاؤں بار بار، ارے جنت نہ آ سکوں گا ابھی کربلا میں ہوں۔
जन्नत ना आ सकूँगा अभी करबला में हूँ। आइए इन्हीं मिसरों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब मौलाना सिब्ते हसन साहब क़िबला से कि वो आएँ और अपने इल्म की रोशनी से हम सब के अज़हान आलिया को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि मौलाना मौसूफ़ का इस्तक़बाल नारे बुलंद सलवात से करें। ये आगे से लगाते ठीक नहीं, हाथ तो लगेगा इसमें। ये आगे आएगा कि नहीं, ये स्टैंड आगे ले आओ, यहाँ यहाँ दो बाइक नहीं वो फिक्स है। अच्छा ठीक है, लगा दो, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन मूजिदिल अव्वलीना वल आखिरीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाकीन अला मुसाबे सय्यदिश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातो वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस्सक़लैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वाहिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात फ़लहुम अजरुन ग़ैरु ममनून। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ऐज़ान मोहतरम, खम्से मजालिस का आगाज़ हो रहा है और ये 5 मजलिसें चूँकि अय्याम अज़ा 40 के बाद इख्तिताम के मरहले की तरफ गामज़न हो जाते हैं, लिहाजा अब नतीजे पर कुछ बातें हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो हमने मुहर्रम का चाँद देख करके सिलसिले अज़ा का आगाज़ किया और इतने दिनों तक मजलिसों का, जुलूसों का सिलसिला रहा और अब इंशाअल्लाह 8 रबीउल अव्वल तक चलता रहेगा। ये हम हमेशा कर रहे हैं, बुज़ुर्गों से हमें मिला है और ये सिलसिला जारी व सारी है। 2-3 बातें यहाँ हमारे लिए बुनियादी तौर पे जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये अज़ा जो हमें मिली है
جس نے ہم تک پہنچائی ہے اور جس نے ہمیں اس کے لیے منتخب کیا ہے، انہوں نے ہم سے تقاضا کیا رکھا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس گریے سے، اس ماتم سے، فرشیزہ بچھانے سے وہ کون سا اہم کام ہے جو ہو رہا ہے، اس پر ہماری نگاہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چیز ہماری نگاہ میں ہوگی تو عزا کو ہم عزا ہی رکھیں گے، کچھ اور نہیں بننے دیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہونا ضروری ہے کہ کیا غرض ہے، کیا سبب ہے کہ یہ اللہ نے منتخب کر کے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کے حوالے کیا ہے کہ دنیا میں اس کربلا کی یاد مناتے رہیں اور لوگوں تک کربلا پہنچاتے رہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے گھر میں تربیت کر کے اپنے گھر کو عزادار صحیح معنی میں بنا لیں، تاکہ وہ تقاضا پورا ہو جائے جو ہماری شہزادی نے ہم سے کیا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ کربلا ہوئی کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، میں تاریخ ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، پوری دنیا میں جب سے دنیا آباد ہوئی تب سے لے کے آج تک کی تاریخ نچوڑ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، اور سب کے اسباب و علل ہیں، وجوہات ہیں سب کی، ہر جنگ کی۔ مگر کربلا ایک ایسی لڑائی ہوئی ہے جو اپنے آپ میں منفرد ہے، کہیں دور دور تک اس سے ملتی جلتی کوئی لڑائی، کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو اسے آپ ذرا سا ذہن میں رکھیں تو بات اپنی منزل تک پہنچ جائے گی۔ تمہید کے مرحلے سے گزرنا ہے مجھے۔ اکثر لڑائیاں جو ہوئی ہیں اس زمین پر، وہ علاقوں کو قبضہ کرنے میں ہوئی ہیں، حکومت کے وسعت کے سلسلے میں ہوئی ہیں، یا انتقام لینے کی صورت میں ہوئی ہیں۔ اکثر و بیشتر، میں یہ کہ مذہبی لڑائی کی بات نہیں، مطلب ایک اسلام مسلمانوں کی لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، آپ ساری لڑائیاں اٹھا کے دیکھیں گے تو اکثر لڑائیاں وہ ہیں جو اقتدار بڑھانے کے لیے، اپنی حکومت کی سرحدوں کو اور وسعت دینے کے لیے، دوسرے علاقوں پہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ ور ہوتے رہے، جنگ ہوتی رہی۔ کوئی اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری لڑائیاں وہ ہوئی جو بغاوت کے نتیجے میں ہوئی، کہیں کہیں بغاوتیں پروان چڑھیں، بغاوتیں ابھر کے سامنے آئی، اس لیے ہوئی۔ کچھ لڑائیاں انتقام کے جذبے کے تحت ہوئیں، یہ ساری لڑائیاں ہوں۔ ہندوستان کی جو لڑائیاں ہیں، اکثر لڑائیاں ہوئی ہیں اقتدار کے لیے یا لوٹ مار کے لیے ہوئی۔ جو آئے باہر سے یہاں تک اور آگے جنہوں نے مندروں پہ آ کر کے حملے کیے اور لوٹے ہیں، انہیں آج کچھ لوگ ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تاریخ بھول جاتے ہیں۔ ان کے نام پہ جو چیزیں ڈال رہے ہیں، کبھی سوچے تو صحیح کہ ان کا کردار کیا، ان کا عمل کیا، ان کی نیت کیا تھی، کس لیے آئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے بت توڑنے آئے تھے۔ تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، افغانستان کے اس علاقے سے لے کر کے یہاں تک میں خالی گجرات ہی میں بت تھے، بیچ میں کہیں اور بت نہیں تھے؟ سارا چھوڑ کے یہاں سارناتھ کا مندر لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ لٹیرے تھے، حقیقت یہ ہے۔ اب اگر کوئی لٹیروں کو ہی اپنا نمائندہ اور اپنا ہیرو بنا لے گا تو قوم اسے کیا سمجھ بیٹھے گی؟ آج المیہ جو ہمارے ہاں پایا جا رہا ہے، اس کے اسباب یہ ہیں کہ ہم نے کس کو کیا بنا رکھا ہے۔ اکثر جنگیں اس بنا پر ہوئیں۔ تاریخ کی بڑی جنگ لے لو، مہابھارت، کس لیے ہوئی؟ ایک تھا ضد پر کہ کچھ نہیں دوں گا، دوسرے مصالحت پسند والے تھے، 5 گاؤں دے دو، کہ یہ بھی بغیر لڑائی کے نہیں ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھر بسانے کے لیے، گھر لینے کے لیے، گھر کی جگہ لینے کے لیے جنگ شروع ہوئی۔ ایک اور لڑائی ہوئی
جس میں بیوی چرا لی گئی، وجہ تو یہی ہوئی لڑائی کی نا۔ ایک اور لڑائی ہوئی قید خانے میں، ان کو چھڑانا ہے، اس کے لیے جنگیں ہوئیں، جو بڑی بڑی جنگیں ہیں ان کی تاریخ یہ۔ اب آئیے اسلامی جنگوں کے بارے میں بات کریں، مسلمانوں کی جنگوں کے بارے میں۔ حملہ ور آئے، حملہ کرنے آئے، مٹانا چاہا، لہذا مقابلہ کرنے کے لیے جو نکلے یہاں جنگیں ہوئیں، چاہے بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، خندق کی جنگ ہو۔ خیبر کا مرحلہ یہی ہے کہ وہ بھی اپنے پلاننگ میں لگے ہوئے تھے، یہ جنگ بھی اسی سے جڑتی ہوئی جنگ ہے۔ جتنی جنگیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہوئی ہیں تقریباً ساری جنگ کی صورت دفاعی ہے۔ اس کے بعد اب جو خلافت کا سلسلہ چلا، یہاں جو لڑائیاں ہوئیں فارس کے علاقے میں ہو رہی ہیں، روم کے علاقے میں ہو رہی ہیں، یہ ساری جنگیں جو ہوئی ہیں کس لیے ہوئی؟ وسعت دے رہے ہیں، علاقہ بڑھایا جا رہا ہے۔ تبلیغ کے لیے جنگ نہیں ہوئی، تبلیغ جنگ سے ہوتی ہی نہیں ہے، تبلیغ کا جنگ سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں ہے۔ کلمہ تلوار سے نہیں پڑھایا جاتا، کردار سے پڑھایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو یہ جتنی بھی جنگیں ہیں، ان جنگوں کا مقصد کیا تھا؟ یہ فتح ہو جائے، وہ فتح ہو جائے، وہ فتح ہو جائے۔ آج تک شور یہی چرچا ہے، فلاں نے اتنے فتح کر لیے، اتنے فتح کر لیے، وہ سارے فتح کر لیے۔ ہوا کیا نتیجہ بعد میں نکالوں گا انشاءاللہ۔ مولائے کائنات کے دوران حکومت 3 جنگیں ہوئیں، تینوں جنگوں کی صورت بغاوت ہے، چاہے وہ جمل ہو، چاہے صفین ہو، چاہے نہروان ہو، بغاوت کی صورت میں ہوئی۔ آگے چلیے، اس کے بعد عثمانیہ حکومت قائم ہوئی، جنگوں پہ جنگیں ہوئیں، کس لیے ہوئی؟ سارا علاقہ ہمارا ہو جائے۔ اور آج تک جو جنگیں ہو رہی ہیں یا وجود بچانے میں ہو رہی ہیں یا کسی کو مٹانے میں ہو رہی ہیں۔ پوری تاریخ میں جنگیں اگر اٹھا کے دیکھو، ساری جنگیں یہی ہے۔ واحد ایک کربلا ہے، فقط کربلا ہے۔ کربلا کی جنگ نہ انتقام کے لیے ہوئی، کربلا کی جنگ جو ہوئی ہے یہ انتقام کے لیے نہیں ہوئی، علاقہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوئی۔ کربلا کی جنگ، کربلا کی جنگ کوئی پرانی دشمنی لے کر کے نہیں ہوئی، کربلا کی جنگ میں کوئی کسی کو چرا کے نہیں لے گیا تھا، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کربلا کی جنگ اگر ہوئی ہے تو انسانیت کو مٹانے والے اور انسانیت کے بچانے والوں کے بیچ ہوئی، بس واحد ایک جنگ ہے۔ میں نے لفظ انسانیت اسی لیے استعمال کیا ہے کہ یاد رکھیے گا، کربلا کی جنگ کا تعلق صرف مسلمان سے نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب میں بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، مگر یہ کیا سبب ہے کہ حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والے میں غیر بھی پیش نظر آتے ہیں۔ کارنامہ حسین کا یہی ہے کہ انسانیت کے لیے لڑے ہیں، انسانیت بچا رہے تھے، تو جہاں جہاں انسان پائے جائیں گے وہاں وہاں ذکر حسین ہوتا چلا جائے گا۔ کربلا کی جنگ واحد ایک جنگ ہے اس زمین پر جو انسانیت کے تحفظ کے لیے ہوئی، اور اس جنگ کا انداز بھی ساری جنگوں سے الگ ہے۔ اس جنگ کا انداز ساری جنگوں سے الگ ہے۔ ہر جنگ میں تیاریاں ہوتی ہیں، ہر وہ ضرب کے سامان تیار کیے جاتے ہیں، مگر اس جنگ میں یہ نہیں ہے۔ اس جنگ کا انداز دوسرا ہے، نرالی جنگ ہے اپنے آپ میں۔ اب آج کا مورخ اگر اس کو کہہ دیتا ہے پردہ چھپا کر 2 شہزادوں کی جنگ، تو 2 ہی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ چھپانا چاہتا ہے، دوسرے یہ کہ لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے تاکہ 2 شہزادوں کی جنگ میں بات ختم کر دی جائے۔ لیکن جو قربانیاں کربلا میں دی گئی ہیں وہ اتنی کم اور قدر و قیمت کی نہیں تھی کہ اسے مٹا دی جائے، چھپا دی جائے اور لوگ گزر جائیں۔ اللہ کا ایک انتظام ہے، ایک اہتمام ہے کہ صبح قیامت تک کربلا کو باقی رکھنا ہے، صبح قیامت تک کربلا باقی رہے گی۔ اور جب تک کربلا ہے تب تک یاد رکھیے گا انسان اور حیوان پہچانے جاتے رہیں گے۔ بس عنوان میرا یہ، انسان اور حیوان۔ جانوروں میں نہ دیکھو، یہ دنیا جو بھری پڑی ہوئی اس میں 2 پیروں پہ چلنے والے، زبان سے بولنے والے،
اس میں انسان کتنے ہیں، حیوان کتنے ہیں؟ عنوان میرا یہی ہے، انسان کتنے، حیوان کتنے ہیں؟ جو اس سورے میں اللہ نے ارشاد فرمایا 4 قسمیں کھا کر کے کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم اور امانت والے شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو حسن تقویم بنایا، بہت اچھا بنایا، اس کو ہر زاویے سے درست بنایا، مگر پھر کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پستیوں میں ڈھکیل دیا، پسترین مقام پہ پہنچا دیا، پسترین جگہ، غلاظت کی جگہ پہ پہنچا دیا۔ کتنی پستی میں پہنچایا کہ اب کوئی بھی مخلوق اس کو اپنے برابر نہیں سمجھتی ہے، اتنی پستی میں پہنچایا گیا یہ انسان۔ خلق ہوا بڑا شاندار، مگر اسفلا سافلین میں ڈال دیا گیا، ڈھکیل دیا گیا اسفلا سافلین میں۔ اسفلا سافلین میں گیا کیسے؟ جانے کا ذمہ دار بھی یہی ہے۔ اس لیے جب اللہ نے انسان بنایا تو کچھ فطرت میں کچھ باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ کہ جمع خون سے پیدا کیا۔ جب جمع خون سے پیدا کیا ہے تو اس میں کچھ باتیں لازم آ گئیں، جس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس طرح کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے اس عالم میں نکالا کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ جمع خون سے پیدا ہوئے تو کیا جانتے تم؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جمع ہوئے خون سے پیدا ہوئی ہو، اسی سے ایک ایک منزل بڑھتی گئی اور اس کے بعد انسان کی شکل میں پیدا ہوئی ہے۔ تو حیثیت کیا ہے؟ جب زمین پر آ گئے، دنیا میں آ گئے تو ابتدائی مرحلے میں کیا حالت تھی؟ جاہل تھے، اور دوسری حالت کیا تھی کہ اگر ایک چیٹی بھی بدن پہ آ جائے تو ہٹانے کی طاقت نہیں تھی، ماں ہٹائے تو ہٹے، یعنی جاہل بھی تھا، کمزور بھی تھا۔ ہر انسان جو زمین پر پیدا ہوا اس کی ابتدا یہی ہے کہ جاہل بھی ہے، کمزور بھی ہے۔ اب بتدریج اللہ کے دیے ہوئے جوہر کے بنا پر علم بھی حاصل کرے گا، توانائی بھی حاصل کرے گا۔ تو انسان نے دونوں میدان میں کام کیا، علم بھی حاصل کیا، توانائی بھی حاصل کی۔ توانائی اتنی حاصل کی کہ آج ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بم تک بنا چکا ہے۔ کتنی توانائی، کتنی طاقت پیدا کر لی، ہر ملک دوسرے ملک کو آج نیچا دکھانے کے لیے کیا سے کیا بنتا جا رہا ہے۔ علم کا معاملہ یہ کہ چاند پہ کمندیں ڈال دی، چاند تک پہنچ گیا انسان، ریسرچ سینٹر بنائے ہوئے، یونیورسٹیز بنی ہے، اسکول کالج سب بنے ہوئے ہیں، تعلیم کا معاملہ ہے۔ علم کے معاملے میں بھی آگے بڑھا، توانائی کے معاملے میں بھی آگے بڑھا، اور بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کو کس طرح سے بنا لیا، اپنی مرضی پہ سب کچھ کرنا جانتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، کسی کی سننا نہیں چاہتا۔ اقتدار میرا ہو، اختیار میرا ہو، میں رہوں بس، یہ ساری چیزیں آ گئی انسان کے اندر۔ تو جو انسان جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا، دنیا میں آیا تو جاہل تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، کوئی توانائی، کوئی طاقت نہیں تھی۔ جب اس انسان کا یہ عالم ہے کہ پڑھتے پڑھتے، تجربہ کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ سکتا ہے، تو جو دنیا میں پڑھا لکھا آیا ہو، توجہ چاہیے، جو دنیا میں پڑھا لکھا آیا ہو، صاحب علم ہو، یعنی جو علم اور توانائی دونوں لے کر کے آیا ہو، پھر اس کو کہاں جانا چاہیے؟ جب جاہل اتنی ترقی کر کے چاند تک جا سکتا ہے تو جو صاحب علم اور دنیا میں آئے گا، اب اگر وہ چاند دو ٹکڑے کر رہا ہو تو حیرت کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اس کی توانائی۔ یہ اس کی توانائی کا معاملہ ہے، جو چاہے کرے۔ اب جب وہ کر رہا ہے تو جب ان پڑھ اور کمزور انسان اتنا آگے بڑھ سکتا ہے اس دنیا میں سیکھ کر کے، جو سکھا سکھایا آیا ہے، پڑھا پڑھایا آیا ہے، دلیل کیا ہے؟ آغوش رسالت میں آنے والے بچے نے آنکھیں کھول کے چہرے انور کی زیارت کی زبان چوسی، کہا کو سناؤ، کیا سناؤ؟ قرآن سنا دو۔ سورہ مومنین کی تلاوت ہو رہی ہے، علم ہے نا، آتے علم کا مظاہرہ ہو گیا کہ جاہل نہیں ہے، عالم ہے۔
औरों की तरह से नहीं है सबकी तरह हाथ पैर ज़रूर हमारे, मगर अपने जैसा हमें ना समझना, हम औरों जैसे नहीं हैं। ताकत की बात आई, माँ ने झूले में लिटाया, अजगर के 2 टुकड़े करके दिखा दिए। जहाँ कोई चींटी नहीं मार सकता वहाँ अजगर के 2 टुकड़े करके बता दिए। जब झूले में अजदहा मारा जा रहा है तो जवानी में दरे खैबर उखड़ रहा हो, तो फिर हैरत की बात क्या है? जब अनपढ़ इतने आगे बढ़ सकते हैं, तालीम हासिल कर कर के यहाँ तक पहुँच सकते हैं, दुनिया में तालीम हासिल करके, तो जो बाबे शहर इल्म हो फिर उसका मकाम क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा, उसकी बुलंदी कितनी होगी, उसको कौन समझ सकता है? तो आने वाले इंसान की कैफियत ये कि आया जाहिल था, कमज़ोर था, और धीरे धीरे तवानाई आती गई, इल्म बढ़ता रहा, मगर ये कि जो तवानाई देने वाले थे और जो इल्म बढ़ाने वाले थे वो जैसे मिले वैसा बनता चला गया। अब बना, अल्लाह ने क्या बना के भेजा था? बड़ी शानदार हैसियत से भेजा था। क्या शानदार हैसियत थी? लक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। क्या शान थी इस बंदे की! हमने आदम की औलाद को बुजुर्गी दी है, शराफत दी है, कराबत दी है, ऐसे नहीं भेज दिया। तो दे के नहीं, दुनिया में भेज के नहीं दिया है, पहले से है। ये शराफत, ये करामत सब अल्लाह ने दी, और देने के साथ फिर क्या किया? जब भेजा तो क्या किया कि ज़मीन पर, पानी में, दरिया पर इसे तसर्रुफ दे दिया। ज़मीन पर भी तसर्रुफ, पानी पर भी तसर्रुफ, सफ़र भी करे और इनकी अशिया से फैज़ भी हासिल करे, ये सब दिया। मगर शर्त क्या? उसके बाद एक चीज़ और दी, रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने पाकीज़ा रिस्क दिया, रिस्क हमने पाकीज़ा दिया। तो ज़मीन पे चलो, घूमो फिरो, सब करो, सलाहियत दे दी अल्लाह ने, दरियाओं का सफ़र करो, सब करो, मगर रिस्क का मामला का हमने रिस्क पाक दिया है। अब अगर पाक ना पसंद आए तो फिर इंसान अपनी मर्ज़ी जो चाहे खाएगा। उसके बाद वह फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, और अपनी अक्सर मखलूक़ात पर हमने इसे फजीलत दे दी। अक्सर मखलूक़ात इससे पस्त, ये सबसे अफजल है, और जब अफजल है तो तसर्रुफ भी है, अपने मफजूल पर तसर्रुफ भी रखता है, इख्तियार भी रखता है, चूँकि अफजल है। मगर ये इख्तियार तो बरूए कार लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन याद रखे जब जब इख्तियार मिलता है तो जिम्मेदारी भी मिलती है। तो इख्तियार से फ़ायदा उठाता रहा, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है कि हमारे फ़राइज़ क्या उसे पूरा कर लें। अब हुआ क्या? इससे पस्त मखलूक है हैवान, जानवर, और जानवर से पस्त क्या है? नबातात। इंसान किस कैफियत में पाया गया? पहले मरहले पे देखें, सांस लेने में ये कैसा मिला? नबातात की तरह से। दरख्त भी सांस लेते, ये भी सांस लेता है, वो भी सांस के बगैर ज़िंदा नहीं, ये भी सांस के बगैर ज़िंदा नहीं। एहसास वहाँ भी, एहसास यहाँ भी। मगर जब खाने पीने की मंजिल में आया, चलने फिरने लगा, अब आया जानवर के ज़ुमरे में। इससे बढ़कर क्या हुआ? जब इससे भी बढ़ा, नुत्क मिला, बोलने की सलाहियत मिली, अपना माफी भी ज़मीर बयान करने के अलग अलग अंदाज मिले, ये सब मिला, और अक्ल मिली, तो इसके बिना पर यह हैवान से भी अफजल हो गया। अब हो गया सब कुछ, मगर इसके बाद अब जो मामला सबसे दुश्वार गुजार जो मामला है कि ये तो सब अल्लाह ने दे दिया, अफजल भी बना दिया, रिस्क का इंतज़ाम भी कर दिया, सलाहियतें भी दे दी, अब और अशरफियत का ताज भी रख दिया, सब कर दिया अल्लाह ने। ये सब दे के बंदे को दुनिया में भेज दिया। भेजने के बाद जो अक्ल दी थी, उस अक्ल से कितना काम लिया गया?
یہ انسان پر دنیا کی چیزوں میں جب انسان نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو میں ذرا ایک منظر پہ آپ کو لے کے چلوں اور اس کے بعد وہیں سے پھر گفتگو آگے بڑھ جائے گی. سارے انسان سب ایک جیسے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب ایک جیسا ہو رہا ہے، سارے کے سارے انسان. مگر انہی انسانوں میں ایک واقعہ ایسا آیا کہ جس کو دیکھنے کے بعد، جس کو پڑھنے کے بعد ذہن سوچنے لگا کہ یہ ہوا کیسے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، جہاں سے یہ بات آئی یہ ہوا کیسے. یہ واقعہ مشہور پڑھ رہا تھا، چوتھے امام علیہ السلام کا واقعہ. امام حج کرنے گئے ہوئے ہیں، مشہور واقعہ آپ کا سنا ہے، بار بار مجلسوں میں سنتے ہیں. اور آپ کے ساتھ ایک صحابی ہے، پورا حرم بھرا ہوا ہے طواف کرنے والوں سے. اس نے کہا مولا کتنے حاجی آئے ہیں آپ کی بات، کتنی تعداد ہے ان کی؟ بہت سارے. امام نے کہا نہیں بہت کم ہے. اس نے کہا مولا پورا حرم بھرا ہوا ہے. امام نے انگلیاں بلند کی، دیکھو اس کے درمیان. انگلی کے درمیان کیا دکھائی دیا؟ جانور سب ہیں، کہیں کہیں انسان نظر آ رہے ہیں. جانور سب ہے، کہیں کہیں انسان نظر آ رہا ہے. حیرت سے دیکھ رہا ہے. امام نے کہا اصلیت یہ ہے، جو انگلیوں کے درمیان دیکھ رہے ہو اصلیت یہ ہے. کیا معاملہ تھا یہ کہ دیکھنے میں سب کچھ انسان جیسا، مگر امام جن نگاہوں سے دکھا رہے ہیں وہاں وہ ملمہ ہٹ گیا، وہ پردہ چاک ہو گیا. کون سا پردہ سامنے آیا؟ کردار کا پردہ، کردار سامنے آ گیا. وہاں پر کردار کیا ہے؟ جانور کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے. یہ کردار جانور کی شکل میں لے آ رہا ہے. کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی سور نظر آ رہا ہے، کوئی کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی کچھ نظر آ رہا ہے، سارے جانور نظر آ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا انسان ہے، انسانوں کی طرح سے رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنا سماج بھی بنا ہے، سب کچھ ہے. مگر ان سب کے ساتھ ساتھ انسان رہ نہیں گیا، جانوروں میں بدل گیا ہے. انسان رہ نہیں گیا، یہ جانوروں میں چلا گیا. اب جب جانوروں میں جائے گا تو جانور کی ایک صفت خاص ہوتی ہے، وہ اپنا دیکھتے دوسرے کا نہیں. اپنا دیکھتے دوسرے کا نہیں دیکھتے. اور جہاں ایسے لوگ ہوں، کسی کی فکر کسی کی پرواہ نہ ہو، صرف اپنا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ دوسرے لوگ محروم رہیں گے، ظلم بڑھتا چلا جائے گا. ایک چیز ہے. دوسری چیز، جانور کی دوسری صفت کیا ہے؟ جہاں چاہے بیٹھ جائے. اس کے لیے نہیں کہ کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، جہاں مرضی ہوئی بیٹھ گیا. غلاظتوں میں بیٹھا ہے کہ اچھی زمین پہ بیٹھا ہے، کوئی فرق نہیں. جہاں چاہے کھا لے. اپنا ہے کسی پرائے کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے جہاں ملے کھا لے. حق پہچانے بغیر، اپنا اور دوسرے کا دیکھے بغیر، سمجھے بغیر جہاں ملے کھا لو. یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے. تو جتنے لوگ دوسرے کا حق مار مار کے کھا رہے ہو وہ جانور ہیں، انسان نہیں ہے. اب بات جہاں تک جائے گی جائے گی، چاہے کسی فصل سے تھوڑا سا کھا لے، چاہے پورا باغ کھا لے، رہے گا جانوری، رہے گا جانوری. اب اس کے بعد پیاس لگی، پانی پینا ہے. جہاں گڈھے میں پانی دیکھا منہ لگا دیا، جہاں دیکھا منہ لگا دیا، جیسے چاہے ویسے پی لیا. عزیزان محترم، بس یہ جانور کی صفت ہے کہ اس سے مطلب نہیں کہ نجس ہے کہ پاک ہے، وہ نہیں جانتا. مباح ہے کہ مکروہ ہے، حرام ہے، کیا کچھ پتہ نہیں. چاہے جیسے مل گیا، پانی پی لیا، پیاس بجھا لی. یہ جانور، جہاں جہاں کھاتے جاؤ، یہاں وہاں منہ مارتے جاؤ، جانور ہو. اور جب اسی میں تمیز کرنے لگو کہ ہمارے لائق ہے کہ نہیں ہے، تو ہمارے لائق کیسے سوچو گے؟ ایسے نہیں ہمارے لائق نہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارے سر پہ اللہ نے تاج کرامت رکھا ہے. اب ہم دیکھیں ہمارے شان ہے کہ نہیں ہے. نہیں، اور بات ہٹاؤں، اور بات آگے بڑھاؤں. ہم رسول اسلام صاحب تطہیر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمارے شان ہے کہ نہیں ہے؟
ہم اصحاب کسا کے ماننے والے ہیں. یہ ہمارے شایان شان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے جانے والی ہیں. اس سے ہٹے تو پھر جانوروں کے زمرے میں آئے. اب جب جانوروں کے زمرے میں آئے تو وہاں ہوا کیا؟ اچھا لگا، آزادی مل گئی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، چاہے جیسا رہو چاہے جو کرو، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. من اور بڑھا تو ساری صفتیں جانور کی آتی چلی گئی اس میں. کسی کا ہو لے لو، جب ایک لے لیا ہاں یہ اور اچھا ہو گیا، اس کا بھی لے لو، وہ بھی لے لو. اپنی طاقت بڑھاتے جا رہے ہیں. طاقت بڑھاتے رہے، جب طاقت زیادہ بڑھ گئی تھوڑا، یہ وہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے مقابلے کوئی ہے ہی نہیں. اچھا بھی فلاں جگہ ایک ہے، چلو اسے بھی مارو، اس سے بھی لگے، اس کو بھی زیر کیا. ایسے کرتے کرتے پوری دنیا پہ قبضہ. ہم ہی ہم ہیں، بس ہمارے جیسا کوئی نہیں. اب جب پوری دنیا اگر قبضے میں آ جائے، سارے ممالک قبضے میں آ جائے، کوئی آپ سے بڑا نہ ہو، اور پھر آپ کیا کرو گے؟ توجہ چار بڑی نازک منزل پہ لے آیا ہوں، کیونکہ آج تمہید کے مرحلے پر صرف اشارتاً بات ہو رہی ہے. سب قبضے میں آ گیا، اب کیا کریں گے؟ تب کچھ اور بچتا ہے؟ ایک ہی چیز بچتی ہے، کیا؟ ساری حکومت میرے سامنے سر جھکا چکی، اب میرے سامنے سر اٹھانے والا کوئی نہیں پورے زمین پر، میں ہی میں ہوں. اب کیا ہوگا؟ اب ایک ذات بچتی ہے، اب ٹکراؤ اس سے ہوگا. کس سے؟ اللہ سے. ہے طارق کہ نہیں ہے؟ جب اتنی طاقت مل جائے کوئی ہمارے مقابلے میں ہے ہی نہیں ہے، تب آگے بڑھیں گے کیا؟ اب اللہ سے لڑے، اللہ سے مقابلہ کریں. ہم اللہ. یہ انتہائی منزل تھی، یہاں پہنچ گئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جہاں پہنچے اچھی بات. اب دنیا کے سامنے ہم یہ دکھاتے تم واقعاً پہنچے کہاں. یہ تو اپنے زوم میں تم یہاں پہنچے ہو نا. شیطان نے تعریف کر کر کے کہاں پہنچا دیا تم کو، اور یہاں آنے کے بعد بڑے خوش ہو گئے. لیکن حقیقتاً کہاں پہنچے، اب یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. حقیقتاً کہاں پہنچے ہو؟ ایسے یہ کہ میں خدا، میں اللہ، میرے سامنے کوئی نہیں. اللہ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا، ایک اکیلا بندہ سامنے کھڑا ہو گیا، کہا میرا اللہ. کہا میں اللہ؟ تو میرا اللہ کیا ہے؟ تمہارا اللہ کون ہے؟ کہا ہے میرا اللہ، جس نے سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ بنایا، یہ کیا وہ کیا. لڑوں گا تمہارے اللہ سے. دنیا زیر کر چکے تھے تو حوصلہ بلند تھا، لڑیں گے. لڑنے گئے، میدان میں لشکر لے کے آ گئے، چلو آ جاؤ، یہاں سے کچھ نہیں. اللہ کا بندہ اکیلے کھڑا ہے. کہا تمہارے اللہ کا لشکر؟ کہا فکر مت کر، آ رہا ہے. تھوڑی دیر میں ایک بادل جیسا دکھائی دیا، اور جب قریب آیا تو اس کے تو سارے سپاہی اپنے اسلحے تیار کیے تھے. کوئی تلوار ہے، کوئی نیزہ ہے، کوئی تور ہے، کوئی جس کے پاس جو اپنا اسلحہ لے کے کھڑے ہیں. وہ سامنے جو لشکر آیا مچھروں کا لشکر تھا، اور جو اس نے حملہ کیا تو ایک تلوار ایک مچھر نہ مار سکی، کوئی نیزہ کام نہ آیا، کوئی تیر کام نہ آیا. مچھروں نے پوری فوج بھگا دی. ایک بات تو سمجھ میں آئی جان محترم، یہاں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اپنے زوم میں چاہے جتنے مہلک اسلحے بنا لے، اللہ کے بھیجے ہوئے مچھر کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو امام کی ذوالفقار کا مقابلہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اچھا جو مچھر بھیجے تو مچھر سے نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے مچھر بھیجے لڑنے کے لیے، مچھروں کی فوج آئی ہے، اور خود ساختہ خدا کے ناک کے راستے ایک مچھر جا کے دماغ میں بیٹھ گیا. وہ بھی لنگڑا تھا، یہ بھی لکھا گیا کہ لنگڑا تھا. وہ جو سب مچھروں میں بھی جو کمزور تھا وہ جا کے بیٹھ گیا دماغ میں، اور جو کاٹنا شروع کیا ان کی ساری حکومت
سارا اقتدار سب کچھ ہے مگر سب بیکار، کسی کام کا نہیں ہے۔ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ لوگوں نے کیا کیا؟ طبیبوں نے جو اس وقت علاج ڈھونڈا وہ علاج کیا تھا کہ سر پہ کچھ مارا جائے تاکہ جب مارتے تھے وہ رک جاتا تھا۔ روایتوں میں ہے لکڑے کا ہتھوڑا اور جوتا۔ اللہ کے مقابلے پہ آئے تھے، جوتے پڑ رہے ہیں سر پہ، اور تب سے آج تک یہ تاریخ چلی آ رہی، جو اللہ کے مقابلے پہ اپنے آپ کو لاتا ہے اس پہ جوتے ہی پڑتے ہیں۔ اب کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ یہاں تو اتنے بڑے تھے، اللہ نے کیا بتایا، کیا ثابت کیا اللہ نے؟ میں ذرا ایک طرف لے چلوں، بات ذرا سا واضح ہو جائے۔ جنگ بدر کا ایک موقع یاد دلاؤں۔ بدر کی جنگ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، کھڑے ہو گئے سب بات کر، اس کے بعد سامنے سے آواز آئی، آؤ۔ وہاں سے 3 نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، تینوں نکلے، آؤ ہمارے مقابلے پر۔ مدینے کی طرف سے، رسول اللہ کے لشکر کی طرف سے 3 انصار نکلے۔ جب قریب آئے، تم کون ہو، اپنا حسب نسب بیان کرو۔ مکے والوں نے کہا، کفار مکہ نے، انہوں نے بتایا ہم مدینے کے، ہم انصار ہیں۔ یہ کہا جاؤ تم سے نہیں لڑیں گے۔ کیوں؟ تم ہماری برابری کے نہیں ہو۔ کافر تھے مگر اتنا تو تھا کہ لڑیں گے برابری والوں سے، اتنا تو والوں سے لڑیں گے، کمتر سے نہیں لڑیں گے۔ لڑنے میں توہین تھی ان کی، اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ سلمان ان سے بھی بدتر ہو گیا کہ کمتروں سے ہی لڑتا ہے۔ جاؤ تم سے نہیں لڑیں گے۔ مقابلے باب کون آیا؟ حمزہ، عبیدہ اور علی، اور آگے کہا مل گئے برابر والے؟ کہاں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ میدان جنگ کا اصول یہ ہے کہ برابر والوں سے جنگ ہو۔ نمرود پورا لشکر لے کر آیا تھا میدان میں، اللہ نے کسے بھیجا؟ مچھر کو۔ کچھ نتیجہ ملا؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر انسانیت کے زمرے میں رہتے تو کچھ اور تھا، چونکہ تم نے انسانیت کے معیار سے اپنے آپ کو گرا دیا، اور جب گرایا تو اتنے گرتے چلے گئے کہ مچھر تمہارے مقابلے پہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اس سے کمتر کوئی مخلوق میں نے نہیں بنائی ہے۔ اس سے کمتر کوئی مخلوق ہوا۔ پتہ چلا کہ جب دنیا میں کوئی اس طرح بہت بڑا ہوتا ہے نا، تو جتنا اٹھتا جاتا اتنا ہی گرتا جاتا ہے، اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی جانور اسے اپنی برادری میں شامل کرنے پر تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ پستی اس لیے اسفل سافلین ہے کہ جانور بھی جہاں رہنا گوارا نہ کرے، یہ وہاں ڈال دیے جاتے ہیں، اتنی پستی میں چلے جاتے ہیں، اور یہ پستی بڑھتی چلی جاتی، غلاظت بڑھتی چلی جاتی، ان کی پستی بڑھتی چلی جاتی اس بنا پر کہ لوگ دنیا میں جتنا لوگوں کو ستا کر کے بڑے بنتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، وہ اتنے ہی پست ہوتے ہیں، اتنے ہی پست ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مچھروں نے مقابلے میں آ کے بتایا تمہاری اوقات اتنی کہ ہم تمہارے سامنے آئے، تمہاری اوقات اتنی ہے کہ تمہارے سامنے ہم آئے، بس کوئی اور نہیں آ گیا۔ عزیزان محترم، اب اگر یہی بات ہے تو یاد رکھیے گا کہ تاریخ رقم ہو گئی ہمیشہ کے لیے کہ جیسا لشکر ہوگا ویسے مقابل آئیں گے، جیسا لشکر ہوگا ویسے ہی مقابل آئیں گے۔ اب ایک جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ میدان جنگ میں 2 طرح کی جنگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مبارز سلبی کی جنگ، ایک ہوتی ہے مغلوبہ۔ مغلوبہ وہ جنگ جہاں پورا لشکر ایک ساتھ حملہ کرتا ہے، مبارز سلبی وہ ہوتی ہے جہاں کوئی میدان میں آتا ہے دوسرے کو بلاتا ہے، آؤ میرے مقابلے پر۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب مقابلے پہ بلانے والا بلاتا ہے تو اس کے مقابلے پہ وہی جاتا ہے جو میدان میں اس کے جیسا ہو، اس کے برابری کا ہو، اس کے ہم پلہ ہو۔ لیکن تاریخ میں ایک موڑ اور ملتا ہے، کہیں کہیں مقابلہ ایسا بھی ہوتا ہے
جہاں ایک بہت بلند ہوتا ہے، دوسرا بہت پست ہوتا ہے، دونوں مقابلے پہ آتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آگے چل کر باتیں آئیں گے، وضاحت کروں گا میں کہ ائمہ کی شہادتیں جو ہوئی ہیں نا، جتنی بھی شہادتیں ہیں، جو جو شہید کرنے والے ہیں، جو جو شریک ہے اس میں، وہ جتنے بھی ہیں اپنے زمانے کے پست ترین ہیں، پست ترین ہیں۔ دنیا ان کے سر پہ چاہے جو بھی تاج رکھے، حقیقت میں پست ترین مخلوق قرار پاتے ہیں وہ لوگ جو اس مقابلے پہ آتے ہیں۔ کیوں؟ علی کے مقابلے پہ کون آئے گا؟ علی کے مقابلے پہ کون آئے گا؟ اگر انسانیت ذرا سا بھی ہوگی تو علی کے سامنے نہیں آئے گا۔ گفتگو الگ موڑ پہ آئی ہے۔ جہاں انسانیت پوری طرح سے ختم ہو چکی ہو وہی علی کے مقابلے پہ آئیں گے، اس لیے کہ علی اپنی ذات کے لیے میدان میں کبھی آئے نہیں، علی کسی علاقے کے لیے نہیں آئے، علی کسی مال کے لیے لڑنے نہیں آئے، علی جب آئے اللہ کے لیے آئے، الرسول کے بھیجے ہوئے آئے۔ تو اب جو علی کے مقابلے پہ آئے گا، مسلمان اور مومن ہونا تو دور ہے، دنیا کا انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے علی کے مقابلے پہ آئے ہیں وہ انسان بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، مسلمان اور مومن تو بڑی دور کی بات ہو گئی۔ اب جہاں جہاں جو بھی علی کے مقابلے پہ آیا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس کا قصیدہ چاہے جتنا پڑھا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول نے ایک سند دے دی ہے، علی کل ایمان ہے۔ کل ایمان سے کبھی ایمان ٹکرائے گا نہیں، کل ایمان کی بارگاہ میں ایمان سر جھکائے گا، ٹکرانے نہیں آئے گا۔ اب جو ٹکرائے نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ یہ نتیجہ ہے۔ کل ایمان سے ٹکرانے کون آئے گا؟ کون لڑنے آئے گا علی سے؟ فلاں بہادر، فلاں بہادر، فلاں بہادر، آپ چاہے جتنے نام لیجئے بہادروں کے، مگر علی کے سامنے آ گئے نا، بس یہ معیار ہو گیا۔ دوسری طرف ذوالفقار ہر ایک پہ چلتی بھی نہیں ہے، ذوالفقار ہر ایک پہ نہیں چلتی ہے۔ جسے یہ مار دے وہ سوائے جہنم کے کہیں جاتا بھی نہیں ہے۔ ذوالفقار کا مارا ہوا چاہے علی مار رہے ہوں یا کربلا میں حسین مار رہے ہوں، جسے ذوالفقار نے مارا وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اور یہیں سے ایک بات یہ بھی طے ہو جاتی ہے، ذوالفقار کے ساتھ جتنی تلواریں ہیں، ان تلواروں سے بھی جتنے اس میدان میں مارے جائیں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ نہیں، لفظ بدل کے واضح کر دوں، اگر صفین میں علی کی تلوار چل رہی تھی، مالک اشتر کی بھی تلوار چل رہی تھی، جو نتیجہ علی کے مقتول کا ہو رہا تھا وہی نتیجہ مالک کے مقتول کا بھی ہو رہا تھا، کیونکہ جو ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ اور یہی چیز کربلا کے میدان میں ہے، یہی چیز کربلا کے میدان میں ہے۔ جو زہیر کے ہاتھ سے مارے گئے، سعید کے ہاتھ سے مارے گئے، جو حر کے ہاتھوں مارے گئے، ان میں ایک بھی جنتی نہیں ہے، سب جہنمی۔ تو یاد رکھیے گا، جب آگ کے میدان میں مارے جانے والے جہنمی ہیں تو جو بھیج رہا تھا وہ جنتی کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اب یہ کوئی خوابوں والی جنت ہوگی؟ شداد نے تو بنائی تھی، مگر ہمارے مولوی حضرات اپنے خوابوں میں جنت بناتے ہیں، اور اس جنت میں جسے چاہیں بھیجیں، اس سے کیا لینا دینا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے ایک سیرت قائم کر دی، ایک سنت قائم کر دی، شداد اپنی بنائی جنت میں نہیں جا سکا ہے۔ تو اگر خوابوں میں بھی جنت بناؤ گے نا تو کسی کو بھیج نہیں پاؤ گے، اس جنت میں بھی کوئی جا نہیں پائے گا، کیونکہ لفظ جنت ہی طہارتوں میں ہے، نجاستیں نہیں جا سکتی۔ کوئی اور نام رکھ لو تو بھلے چلے جائے، جب تک جنت نام رکھو گے تب تک وہاں نہیں جا سکتے، خواب میں بھی نہیں جا سکتے ہو۔ یہ ایک کلیہ ہے، طہارتیں ہیں، وہاں وہی رہیں گے جو صاحبان تطہیر ہیں، اور وہی رہیں گے جو ان کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، باقی دوسرا کوئی نہیں رہ سکتا۔ عزیزان محترم، اللہ نے سب کو تو پستی میں ڈال دیا، مگر کچھ کے لیے کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لا رہے ہیں۔ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کیا ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر، ہمیشہ رہنے والا، کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اور ختم ہونے کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں خزانہ خالی ہونے کا ڈر ہو، جہاں کوئی خزانہ بنا ہو نکلتا جائے گا آخر ایک دن ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کا خزانہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، وہاں تو بنتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بننے کی شان کیا ہے؟ وہ کہیں جمع کر کے نہیں رکھتا، خزانہ اس شان کا ہے۔ یہاں اللہ اکبر کو وہاں ایک اینٹ رکھ دی گئی، محل تیار ہو رہا ہے۔ تسبیح پڑھتے جاؤ، محل تیار ہوتا جا رہا ہے۔ تسبیح پڑھتے جاؤ، باغ تیار ہوتا جا رہا ہے۔ تمہارا عمل ہوتا جائے، وہاں وہ بناتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ کوئی جمع کرتا ہے بنا بنایا تو اس کے ختم ہونے کا ڈر رہتا ہے، جو خود بنانے والا ہو اس کے یہاں ختم ہونے کا ڈر نہیں رہتا۔ لینے والے تھک جائیں گے لیتے لیتے، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہونے والی۔ جو وہ عطا کرنے پہ آتا تو شاندار عطا اس پروردگار عالم کی۔ اور انہی جانور میں ایک جانور ہے شیر۔ شیر کی بھی ایک صفت بتائی گئی، بہت ساری صفتیں ہیں۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، بڑی دلچسپ کتاب ہے، کبھی کبھی اگر ہو موقع نکال کے تو پڑھیے اس کو، جس میں تمام جانوروں پرندوں سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں کام کی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک چیز لکھی گئی ہے، میں آج ہی وہ کتاب دیکھ رہا تھا، شیر کے بارے میں لکھا گیا کہ شیر جھوٹا نہیں کھاتا، بھوکا ہے تو شکار کرے گا، کھائے گا، پیٹ بھر گیا چھوڑ کے چلا جائے گا، اور جب چھوڑ کے چلا جائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا اس کو کھانے۔ جس گڑھے میں کتے نے پانی پی لیا ہو، چھوٹا گڑھا اگر ہے، شیر وہاں پانی نہیں پیتا۔ آپ سوچیں مزاج کیا ہے شیر کا، شیر کا مزاج کیا ہے؟ نہیں، ذرا بات واضح کر دوں، شیر کسی دوسرے کا حق نہیں مارتا، اپنا بانٹ دیتا ہے، دوسرے کا لیتا نہیں ہے۔ ایک شکار کرتا ہے، نہ جانے کتنوں کا پیٹ بھرتا ہے، اپنا بانٹتا ہے، دوسرے کا لیتا نہیں ہے۔ اب انداز دیکھیے، خدا کی قسم میں اس لیے اس بات کو لے آیا کیونکہ میرے نگاہ میں ایک بات آ گئی کہ علی نے اپنے لیے ایک تعارف کرایا تھا خیبر کے میدان میں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اور حیدر ہی نہیں کہا تھا بلکہ جو 2 مصرے ہیں ان مصروں میں شیر کے نام لیے ہیں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام آجامن ولیس کسورا۔ ایک تو حیدر، ایک تو اس نے حیدر کہا، مولا کائنات نے اپنا تعارف کرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور کیا؟ آجام کا زرغام، عجم سے آجام ہے، جمع ہے، یہ جھاڑیاں، جھاڑیوں کا زرغام ہے، لیس ہے، کسور ہے۔ 4 نام شیر کے آئے ہیں یہاں پر، شیر کے 4 نام آئے۔ اور یاد رکھیے گا شیر کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں نا، صفت پر نام ہوتے ہیں، جب جس انداز میں ہوتا ہے ویسے ہی نام ہوتا ہے۔ جب بلندیوں سے شکار کے لیے اترتا ہے تو حیدر کہلاتا ہے، جب بلندیوں سے شکار کے لیے اترے تو حیدر کہلائے۔ اور جب کسی جگہ کو اپنے رہنے کے لیے منتخب کرتا ہے، اپنی قیام گاہ بناتا ہے، وہ جو جھاڑیاں ہوتی جہاں رہتا ہے تو وہاں پہنچ کر کے دہاڑتا ہے، آواز نکالتا ہے، یہ آواز پورے جنگل میں گونجتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، یہ میری سکونت کی جگہ، یہ میرا گھر، یہ میرا مقام ہے، قریب نہ آنا۔ تو جب اپنے جائے قیام کے لیے جگہ منتخب کرنے کے بعد دہاڑے تو زرغام کہلاتا ہے۔ اب زرغام ہے، کوئی قریب نہیں آنا۔ جب کسی شکار کو چیر پھاڑ ڈالے تو لیس کہلاتا ہے، اور جب شکار کو دوڑا رہا ہو اور دوڑا کے مار رہا ہو تو کسور کہلاتا ہے۔ کچھ یاد دلاؤ، کچھ یاد دلاؤ زیادہ محترم۔ عباس کربلا میں ترائی کی طرف اتر رہے تھے، یہ حملہ تھا تو حیدر کہلا رہے تھے، یہ ادائے حیدر ہے، جب اترے ادائے حیدر ہے۔
اگلا موقع دریا پہ قبضہ کر کے اپنی جگہ بنائی، اپنا مقام بنایا، اپنی جگہ منتخب کر لی تو زرگام کہلائے۔ قیامت تک کے لیے دریا کی ترائی عباس کی، اب یہاں زرگام کہلائے۔ 3 بار باہر نکل کے دشمنوں کو مارا ہے، جب ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تو لیس کہلا رہے ہیں، اور جب فوج کو بھگا رہے تو کسور کہلا رہے ہیں۔ یہ سب کر کے پانی بھر کے پلٹے ہیں، مگر ایک چیز اور بھی ہے، عباس خود بذات خود شیر ہے۔ یہ کون سا شیر ہے؟ اس کے لیے کہا گیا، یہ سارے شیر کی صفتیں زرگام اور یہ سب سے سارے شیر ہوتے ہیں، مگر عباس ہر شیر نہیں ہوتا۔ شیروں میں ایک ہی طرح کے شیر ہیں جو عباس کہلاتے ہیں۔ وہ کون سے شیر؟ جسے دیکھ کر سارے شیر بھاگ جائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ جس کے سامنے سے سارے شیر بھاگ جائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ اور تاریخ میں اٹھا کر دیکھو گے تو عباس کی ادائیں ایسی دکھائی دیں گی، ساری صفتیں عباس میں پائی جائیں گی، وہ ساری کے ساری۔ جب ایسا شیر کسی گھر میں ہو تو گھر کے تمام افراد اس پہ کیوں نہ بھروسہ کریں، اس کی ذات پہ کتنا بھروسہ ہوتا ہے۔ لہذا جناب زینب نے جب عباس پانی لینے کے لیے جا رہے تھے اور جو بچپن کا واقعہ سنایا تھا، پورا واقعہ سنانے کے بعد کیا کہا تھا کہ عباس بابا نے کہا تھا کہ چادر چھنے گی بازو بدھے گا۔ یقین تو تھا کہ یہ دن آئے گا ضرور، مگر عباس جب تمہاری طرف دیکھتی تھی نا تو دل یہی کہتا ہے جب تک میرا عباس ہے یہ دن نہیں آئے، میرے عباس کے رہتے نہیں ہو سکتا۔ پورے گھر کی آس ہے عباس، پورے گھر کا سہارا عباس۔ جب بھی کوئی ضرورت کسی کو ہوئی اس نے عباس کو پکارا۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا مدینہ سے چلے ہیں تو قافلے کی پوری ذمہ داری جناب عباس پر تھی۔ کتنے بچے ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے جوان ہیں، پوری فہرست مولا عباس کے پاس ہے۔ عباس کا گھوڑا اس عالم میں چلتا تھا، کبھی آگے ہوتا تھا، کبھی پیچھے، کبھی درمیان میں، ہر طرف عباس کا گھوڑا چکر لگاتا رہتا تھا، چلتا تھا اس طریقے سے۔ اور جس عالم میں یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے، منزلوں پہ منزلیں طے کرتا اور جس طرح سے قافلہ بڑھ رہا تھا، روایت میں ایک بات ملی کہ کسی مقام پر قافلہ ٹھہرا تھا، جناب عباس امام کے پاس آئے اور کچھ پریشانی ظاہر کی۔ امام نے پوچھا بھیا کیا بات؟ کہتے ہیں آقا میرے لیے ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب قافلہ کہیں ٹھہرتا ہے تو جتنے میری فہرست میں ہیں سب موجود ہوتے ہیں، لیکن جب قافلہ چلنے لگتا ہے تو ایک بی بی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں پریشان ہوں کہ دوران سفر جب قافلہ چل رہا ہوتا ہے تو ایک بی بی کا اضافہ ہوتا ہے، جب قافلہ ٹھہرتا ہے تو وہ بی بی نظر نہیں آتی۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے روتے ہوئے کہا عباس پریشان نہ ہو، عباس یہ میری ماں زہرا ہے، میں نے مدینہ چھوڑا، میری ماں نے بھی وطن چھوڑ دیا، اور عباس ماں لحد میں کیسے رہے جب سارا گھر سفر میں جا رہا ہے۔ عباس اس قافلے کے نگہبان بن کر کے چلے، کربلا تک آئے، اور کربلا آ جانے کے بعد عباس نے جو صبر و ضبط کیا ہے، جتنا صبر عباس کو کرنا پڑا ہے عزیزو اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اور عباس کی یہ ہستی سب کے لیے سبق ہے، درس ہے عباس کی ذات میں۔ عباس جن کی گود میں ہر بچہ کھیلا ہے، پروان چڑھا ہے، ہر بچے عباس کی گود میں آئے، چاہے وہ محمد ہوں،
چاہے قاسم ہو، اس گھر کے سارے بچے، عباس نے انہیں فنون جنگ سکھائے ہیں، اور کربلا پہنچ جانے کے بعد جب چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کہتے ہیں تو عباس کے لیے وہ وقت کتنا سخت ہوتا ہے کہ امام کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لہذا وہ سب برداشت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عاشور کی شب آ گئی، اور عاشور کی شب وہ قیامت کی رات ہے کہ جس میں ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنی تیاریوں میں بھی لگا ہوا ہے، اور شدت عطش میں ہر ایک کا غیر حال بھی۔ وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے ایک خیمے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں مسلسل چلتی تھی تلاش آب میں، کہیں پانی مل جائے۔ اور اس میں بھی جو بات خاص ہے وہ یہ کہ سکینہ اپنی ماں کے پاس جب خیمے میں آتی ہیں اور جھولے میں علی اصغر کو دیکھتی ہیں تو علی اصغر کی پیاس دیکھ کر سکینہ بے چین ہو جاتی تھی، تڑپ کے نکلتی تھی اور پوچھتی تھی کہیں پانی ہو تو دے دو، میرا بھیا مر جائے گا۔ ہر ایک کے یہاں ایک سوال، پانی ہو تو دے دو، میرا بھیا مر جائے گا۔ اس عالم میں صبح عاشور ہو گئی، جنگ کا بازار گرم ہو گیا، لاشوں پہ لاشیں آتے رہے، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، آخر کار بنی ہاشم کے جوانان جانے لگے، حسین ایک ایک کا لاشا اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ بس ایک منظر آپ کے حوالے کرنا ہے عزادار، عباس اس گھر کے لیے کیا تھے، عباس پورے خاندان کے لیے کیا تھے۔ جب عباس کو پانی لینے کی اجازت ملی، گھوڑے پر سوار ہو کر کے گئے، مشکیزے کو بھر کے پلٹے، اور پلٹ کر کے آتے ہوئے راستے میں تیروں کی بارش ہوئی۔ عباس تیروں سے مشکیزے کو بچاتے ہوئے چل رہے تھے کہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ظالموں نے عباس کے دونوں بازو قلم کر دیے۔ بازو قلم ہو جانے کے بعد اب عباس نے مشکیزے کو ایسے پشت فرس پہ لٹایا، اس پہ خود لیٹے تاکہ جو تیر آئے مجھ پہ لگے، مشک بچی رہے۔ بڑی کوشش ظالموں نے کی کہ کسی طرح مشکیزے کا پانی بہا دیا جائے، پانی بہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں پسر سعد حرملہ کو بلایا، حرملہ کچھ بھی کرے پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ حرملہ نے بڑی کوشش کی، نظر نہیں آیا، کہیں سے ترائی میں اترا، عباس بلندی پر تھے، وہاں سے دیکھا عباس کے پہلو کے پاس جگہ نظر آئی، نشانہ لے کے وہیں پہ ظالم نے تیر مارا۔ خود بیان ہے اس کا کہ جب میں نے تیر مارا، تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں چپتا چلا گیا، عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا ہے تیر۔ عباس کو اپنے زخم کا احساس نہیں تھا، مگر پانی جو بہہ گیا اس پانی کا احساس تھا۔ گھوڑے کو پلٹایا، پلٹ کے آئے، مگر اب درد کا احساس تڑپا رہا تھا، آنکھ میں تیر لگ چکا ہے عباس کے۔ چاہا کہ آنکھ کا تیر نکالیں، کٹے ہاتھ، آنکھوں کا تیر کیسے نکال؟ لہذا عباس نے ایک ہی صورت دیکھی، اپنے زانوؤں کو اوپر کر کے گھٹنے میں تیر کو دبا کے چاہا کہ کھینچ کے نکال دیں، مگر اس کے لیے جب سر کو جھکایا تو ظالم کا گرز آ کے سر پہ لگا۔ گرز کا لگنا تھا کہ عباس زمین پر آئے۔ بس عزادارو، دو جملے ہیں مجلس تمام ہے، عباس زمین پر آئے، اور زمین پہ آ جانے کے بعد حسین بڑی تیزی کے ساتھ مقتل میں آئے، مقتل سے گزر کے دریا کی طرف پہنچے۔ ذوالجناح آگے بڑھتا بڑھتا رکا، ذوالجناح کے رک جانے کے بعد حسین نے کہا اے ذوالجناح مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے۔ ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھائے، سر جھکائے ہوئے تھا۔ حسین نے دیکھا، جلدی سے اترے۔ عباس کا کٹا ہوا بازو زمین پر تھا، اٹھا کے سینے سے لگایا، کچھ دور اور چلے، دوسرا بازو ملا۔ جب دوسرے بازو کو سینے سے لگایا تو عباس حسین پھر سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، بس اتنا کہ عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی بھیا،
अब्बास मेरी कमर टूट गई। दूर खड़ा हुआ बुलंदी पर पिसरे साथ ये मंजर देख रहा था। जालिम वहीं से पुकार की आवाज़ देता है, माजा तकूल यब्न ज़हरा, माजा तफ़ाल यब्न ज़हरा, ए ज़हरा के बेटे क्या कहते हो, ए ज़हरा के बेटे क्या करते हो। ये सुनना था कि हुसैन चीख मार करके रोए। आवाज़ दी, अब्बास तुम्हारे जाने के बाद हुसैन कितना गरीब हो गया, जालिम मेरी माँ का नाम ले रहा है। तुम्हारे रहते किसी की मजाल न थी जब मेरी माँ की माँ का नाम लेता। ए अब्बास, जालिम की ज़बान पे मेरी माँ का नाम आ गया। हुसैन रोते हुए किसी तरीके से अब्बास से करीब हुए, अब्बास के करीब पहुंचे, सर जानू पे रखा, भैया अब्बास आंखें खोलो, तुम्हारा भाई हुसैन आया। बस अज़ादारों एक जुमला, अब्बास ने अपनी तमन्ना जाहिर की। हुसैन ने अब्बास की आंख का खून साफ किया। अब्बास ने इमाम के चेहरे को देखा, मुस्कुराए, और उसके बाद रूह परवास करने वाली है कि हुसैन ने इतना कहा कि भैया अब्बास जाते जाते मेरी भी एक तमन्ना पूरी करते जाओ। क्या का हुक्म दीजिए। कहा अब्बास आज तक तुमने कभी मुझे भाई कह के नहीं पुकारा है, एक मरतबा मुझे भाई कह के बुला लो। हुक्म इमाम था, अब्बास ने भाई कहा। हुसैन ने सीने से लगाया, अब्बास यही सुनने के लिए तो हमेशा तड़पता रहा, तरसता रहा। ए अब्बास मुझे भाई कहो। अब्बास ने भाई कहा, रूह परवास कर गई। मश्क अलम ले करके आए। जब खैमे में पहुंचे, जनाबे ज़ैनब के पास आए, बहन ज़ैनब अलम बढ़ा दो। अलमदार मारा गया, अब्बास दरिया पे रह गया। जनाबे ज़ैनब ने इतना पूछा, ए भैया इतना बताओ, वक्त आखिर मेरे अब्बास ने कुछ कहा था। इमाम हुसैन ने कहा, हाँ बहन ज़ैनब, मैंने अपनी तमन्ना अपने भाई से पूरी कराई। कहा भैया क्या तमन्ना थी। कहा मैंने कहा भैया अब्बास तुमने मुझे कभी भाई नहीं कहा, एक बार मुझे भाई कह के पुकारो। मचल के ज़ैनब ने पूछा, क्या मेरे अब्बास ने भाई कहा। कहा बहन अब्बास ने मुझे भाई कहा। ज़ैनब ने दरिया का रुख किया, ए भैया अब्बास भाई को तो भाई कह दिया। बहन तरसती रह गई, कभी बहन न कहा, हमेशा शाहजादी कहा, हमेशा तरह। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमु कल्बियन कल्बून। खुदाया सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, सदका तमाम शोहदाए करबला उसराए करबला का, सदका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। तमाम हाज़िरीन मजलिस की हाजात और आर्ज़ू को पूरा फरमा। तमाम मोमिन और मोमिनात जहाँ जहाँ आबाद, हम सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो बीमार हों सबको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। जो मकरूज़ उनके कर्ज़ को अदा फरमा। हमवात मोमिन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को मौला के अमान अंसार में शुमार फरमा। मोमिन एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मेहदी रज़ा इब्ने मोहम्मद रफ़ी, शहनाज रज़ा बिनते अब्दुल्ला, नाज़िम रज़ा इब्ने मेहदी रज़ा, मोहम्मद रफ़ी इब्ने जलाल हैदर, सितवत बेगम बिनते मेहदी हुसैन, इन सब की अरवाह को इसाल फरमा दें। एक ऐलान समात फरमा रहे हैं कि कल ज़िया भाई के इसाले सवाब की मजलिस 11 बजे होगी, जिसे आली जनाब मौलाना डॉक्टर रिज़वान हैदर साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। अब परसों संडे को ज़िया भाई के 40वें की मजलिस होगी, जिसे आबिद रज़ा आबदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे ज़ुहरैन से पहले। या हुसैन। हज़रात ऐलान समात फरमा लें, कल बाद नमाज ज़ुहरैन एक मजलिस चेहलम इमाम वली कब्रस्तान में मुनक़्क़िद की गई है, जिसको ख़िताब फरमाएंगे असग़र अली साहब। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। बाद मजलिस नज़र मौला का भी एहतमाम इंशाअल्लाह हो। या
آلِ عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسا دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا سجر تجھ سے آباد تھا گھر، میں برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے دارش تھی بری تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شعر میرے تیری ہم کو لیے، اے مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، پیار تھا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچی دے، ہے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، تجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ
السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک جمیعا شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس بعرض طوس، السلام علیک یا ابو الحسن علی ابن موسیق وضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وليا وحافظا